بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين رسول الله ونبي الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله وقاسم رزق الله رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا ومليكنا وشفيعنا ومشفعنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته خصوصا على فرد الأفراد وقطب الأقطاب وغوث النغواس سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الأطهر والأنور والأكمل والأجمل والأقدس والمقدس والمعنبر والمعطر والمطهر والنوراني أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد على لسان حبيبه ونبيه بسم الله الرحمن الرحيم والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. صدر ذیوقار لائق صد افتخار وارث علوم ظاہریہ و باطنیہ حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ الشیخ احمد نورانی قدس اللہ سرہ الاطہر والانور والاکمل والنورانی حضرت علامہ فہامہ نشانی اسلاف صاف اور شفاف سراپا محبت و انس حضرت علامہ محمد انس نورانی مد ظلہ العالی اور علماء کرام مشائخ عظام برادران طریقت و شریعت و حقیقت و معرفت اس درویش دل ریش کو غائب درجہ مسرت و شادمانی اور تازگی اور بہجت حاصل ہو رہی ہے کہ عاشقان جمال مصطفیٰ کا جم غفیر ہے، انبوہ کثیر ہے اور حالات کی تفسیر تو چہروں پہ لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قید لگائی ہے نادرتن کی، حسین چہروں کی، وجوہ یومئذ نادرتن الی ربہا ناظرہ۔ اس دن قیامت کے دن جو حسین چہرے ہوں گے، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے، جن کے دل نورانی ہوں ان کے چہرے بھی نورانی ہوا کرتے ہیں۔ اور ایمان تو ہے ہی نور، ایمان ہے ہی محبت، لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نور مجسم نے شفیع معظم نے بے مثال کے بے مثال میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، اتقو من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو ایمان والا وہی ہوا نا جس کو نور حاصل ہے،
اور جس کو نور حاصل ہو ہم اسی نورانی کہتے ہیں. صاحب نور کو نورانی کہا جاتا. تو وہ چہرے جو حسین ہوں گے، ماہر جبین ہوں گے، جن کے چہروں پہ ایمان کا، اتقان کا، وجدان کا، عرفان کا، قرآن کا، ولایت کا، غوثیت و قطبیت کا، اتادیت و ابدالیت کا، امامت کا، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، فصاحت کا، بلاغت کا اور شہادت کا، بلکہ جن کے چہروں پہ نبوت و رسالت کا نور ہوگا، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب وہ وجوہ. وجہ نہیں فرمایا وہ ایک نہیں، وہ بہت سے چہرے ہیں، جمع کثرت ہے، بہت سے چہرے ہیں. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے. یہاں باصرہ نہیں فرمایا بلکہ ناظرہ فرمایا. اپنے رب کو دیکھیں گے. وہ ذات بے مثل و بے مثال ہے، بے چون و بے چگون ہے، بے شبہ بے نمون ہے، ہستی سازج ہے، ذات بہت ہے، ہر قید سے مبرہ ہے، ہر تعین سے معرہ ہے، ہر سمت سے منزہ اور معلہ اور مجلہ اور مطلع اور مصفہ اور مزین اور مرصع اور مقلد ہے. لامکان ہے. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں لا مکان، جس کا مکان ہی نہیں، بئی مانا کہ ہر مکان اسی کا مکان ہے. کہہ گیا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. کون سا مکان ہے جہاں وہ نہیں ہے؟ کیونکہ سب مکان اسی کے ہیں، اس لیے لا مکان ہے. اور سب صورتیں اس کے جلوے ہیں، اس لیے بے صورت ہے. خدا تعالیٰ کی ذات من حیث ہوا، ذات کہوں گا من حیث ہیا، خدا من حیث ہوا. بھائی سمت سے، جوہر سے، عرض سے، کیف سے، کم سے، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے پاک ہے، مبرہ ہے. یہ اس کی شان تنزیہی ہے. لیسا کے مثلہ ہی شیء ہے. لیکن هو السمیع البصیر، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. بولتا ہے، خود فرما رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. خود فرما رہا ہے انہ لقول رسول کریم. خدا بولتا ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان پہ بولتا ہے. سمیع البصیر، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کلیم ہے، بولتا بھی ہے، علیم ہے، جانتا بھی ہے. ارے دیکھتا ہے، بولتا ہے مصطفیٰ کی زبان پر. وَكُنْتُ لَهُ سَمْعًا يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے بندے کے کان ہو جاتا ہوں، میرا بندہ میرے کانوں سے سنتا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے. جس وقت میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور فرما رہا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے بندے کے کان ہو جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے. وَلِسَانًا يَنطِقُ بِهِ، میں اپنے بندے کی زبان ہو جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے. وَبَصَرًا يَبْصِرُ بِهِ، میں اپنے بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. وَيَدًا يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے محبوب بندے کے
خاک ہو جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، وَرِجْلًا يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے وہ چل. جو اس کی آنکھوں سے دیکھے بھلا کس کو نہ دیکھے. ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو میرے سامنے لپیٹ دیا، میں زمین کی مشرقوں کو بھی دیکھتا ہوں، مغربوں کو بھی دیکھتا ہوں. میں رب خدا سے صرف مشرق اور مغرب کا نہیں، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق والمغارب. اور حضور یہاں فرما رہے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا ومغاربہا. زمین اللہ کے عالم نے میرے سامنے لپیٹ دی ہے، میں زمین کی مشرقوں کو بھی دیکھتا ہوں، مغربوں کو بھی دیکھتا ہوں. ارے یہ مشرقیں اور مغربیں تو کائنات کی ہیں، موجودات کی ہیں. میرے آقا نے اعلان فرمایا میں نے اس ذات کو دیکھا ہے جو مشارق و مغارب کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن مشارق و مغارب کی قیود میں من حیث ہوا آنے والا نہیں. رأیت ربی فی احسن صورت. اس کا معنی یہ کروں گا کہ حضور فرما رہے ہیں میں نے اپنے رب کو نورانی صورت میں دیکھا. آسن ہے نا، اسم تفضیل ہے نا، حسین ترین صورت میں دیکھا. آئیے حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، صاحب کتاب مدارج النبوہ، نائب رسول الثقلین در ہند، جنہوں نے سب سے پہلے اس ہند و پاک میں، ہندوستان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واجب الاذہان کے مطابق حدیث شریف کا درس دیا. وہ فرماتے ہیں وہ کون سی حسین صورت ہے، من حیث ہوا تو بے صورت ہے. جیسے میں عرض کر دوں جیسے لامکاں ہے لیکن مصطفیٰ اس نے اپنا ایک مکان نشان بنا لیا. ارے کیا خدا کا گھر بیت اللہ شریف میں اللہ کوئی مقید ہے؟ ہرگز نہیں. لامکاں ہے، اس کا ایک نشان ہے، وہ بیت اللہ ہے. بے صورت ہے، اس کی بے صورتی کا ایک نشان ہے، وہ رسول. تو دیکھیے جب اللہ تعالی اپنے ایک بھلی قید نہیں یہاں نبوت و رسالت کی، فیضا احببتہ، جو بھی نفل پڑھنے والا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، معلوم ہوا جس سے خدا محبت کرتا ہے اسے اتنا اپنا بنا لیتا ہے کہ اس کی زبان پہ بولتا، اس کو اتنا اپنا بنا لیتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو اس کی زبان سے بولے بھلا کون سا راز ہے جو نہ کھولے. جو اس کی زبان سے دیکھے بھلا کیوں نہ انفس و آفاق کو دیکھے. جو اس کے کانوں سے سنے کس کی بات ہے جو نہ سنے. جو اس کے ہاتھوں سے پکڑے بھلا کون سی جگہ ہے جہاں اس کا ہاتھ نہ پہنچے. دستے پیر از غائباں کو تا نیست، دستے عجز قبضہ اللہ نیست. رومی صاحب فرماتے ہیں اور جس کے جو اس کے پاؤں سے چلے تو عرش وہ اللہ اس کے پاؤں کے تلووں کے کیوں نہ نیچے ہو جائے. تو وہ بولتا ہے مصطفیٰ کی زبان پہ، اور قیامت کے دن حسین چہروں کو الی ربہا ناظرہ، اپنے جلووں سے اپنے دیدار پر انوار سے ہمکنار فرمائے گا. الی ربہا ناظرہ، نورانی چہرے اپنے رب کو دیکھیں گے. ارے سارے چہرے حسین ہیں لیکن سب حسینوں سے اعلیٰ، سب ماہ جبینوں سے بالا، بلکہ تمام حسینوں کا منبع اور مرکز اور مبدا اور مطلع اور مبدا اور منتہا، بلکہ تمام کمالات، مدارج، معارج، فضائل، شمائل کا اگر مرکز ہے
تو وہ ایک کالی کملی والا ہے، حسینوں کا حسین ہے، ماہ جبینوں کا ماہ جبین ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا، اگر اول سے آخر تک، ظاہر سے باطن تک، انفس سے آفاق تک، بلکہ ازل الازال سے عبد الآباد تک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے اسرارات کو، انوارات کو، تجلیات کو، مراتب کو، ولایتوں کو، نبوت کو، رسالت کو، بلکہ حسینوں کے حسن کو، ماہ جبینوں کی ماہ جبینوں کو، اگر علماء کے علم کو، اگر اصحاب کمال کے کمالات کو، اگر زاہدوں کے زہد کو، اگر متقی حضرات کے تقویٰ کو، اگر اصحاب مراتب کے تمام مرتبوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک محمد کا نام سب مراتب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ فرمایا بجدہ ملکوت السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں، دست قدرت میں زمین و آسمان کی مملکت ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ اور ادھر فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو کہنے کی اجازت دیجئے خدا تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کو اپنے محبوب کے حوالے فرما دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور خدا نے اپنا وہ شان جانے یا اس کی ذات جانے، لیکن ہم لفظ کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں کہ خدا تعالیٰ من حیث ہوا تو اسجاد سے، اشباہ سے پاک اور مبرہ ہے، لیکن صدقے جاؤں اپنے محبوب کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا، اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، صغرا اور کبرا جب ملا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دو جہاں کی بادشاہی۔ تو جن کو نور حاصل ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ نے صاف فرما دیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ناممکنات سے ہے، قیامت کے دن بھی خدا کا دیدار نہیں ہوگا، وہ بھی اپنے گمان کے مطابق صحیح ہی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے دیدار ہوگا، کس طرح ہوگا وہ دیدار عطا کرنے والا جانے، لیکن یہ عقیدہ ہے لا تدرک الابصار میں ادراک کی نفی ہے، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کی رویت ممکنات سے ہے۔ علامہ تفتزانی نے آیات بینات شرع عقائد میں اور احادیث نبویہ بیان کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ رویت اللہ جائزۃ عقلا و نقلا، اللہ کا دیدار عقل کا بھی تقاضا ہے، اور قرآن و سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ خدا کا دیدار ممکنات سے ہے۔ اب وہ کیسے دیدار عطا فرمائے گا، وہ دیدار عطا کرنے والا جانے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب حضور نے خدا کو دیکھا، اپنے مصطفیٰ کو تو دیدار عطا فرمایا، تو حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا، تو فرماتے ہیں وہ کون سی حسین ترین صورت ہے جس صورت پر حضور نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں رسول علیہ السلام صورت خضرا مراد داستہ، حسین ترین صورت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صورت لی ہے، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنی صورت پر دیکھا۔ تو کہنے کی اجازت دیجیے جب حضور خدا تعالیٰ کو اپنی
صورت پر اس کا جلوہ دیکھتے ہیں تو قیامت کے دن ایمان والوں کو خدا عطا فرمائے گا علی صورت محمدیہ. عرائس البیان حضرت علامہ روز بہان البکری الشیرازی، حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، یتجلی اللہ للامناء والصدیقین علی صورت محمدیۃ. اللہ تعالیٰ امین اور صدیق حضرات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ جلوہ فرما ہوتا ہے. یرون اللہ برؤیتہ، اور یہ پاک باز ہستیاں حضور کو دیکھ کر خدا کو دیکھ لیتے. تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے. سب صورتیں پیاری ہیں، سب صورتیں حسین ہیں، بلکہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں جو حسین نہ ہو. جس کو آپ حسین بالفرض نہ سمجھیں، یہ ضروری تو نہیں کہ کوئی بھی اسے حسین نہ سمجھے. جو اس کی استعداد کے مطابق ہوگا اس کے نزدیک اس جیسا حسین اور ہوگا ہی نہیں. تو کہنے دیجئے ہر ایک چہرہ کسی کا حبیب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ کسی کا حبیب ہوتا ہے. بلکہ کہنے دیجئے ہر ایک چہرہ نبی کا حبیب ہوتا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرا محبوب تمہاری تکلیف گوارا نہیں فرماتا. حریص علیکم، میں اسے چاہتا ہوں یہ تمہیں چاہتا. مال و منال کا حریص نہیں، دراہم و دنانیر کا حریص نہیں، تجھ کو اعتصام نہیں چاہتا، شان و شوکت کا خواہاں نہیں. کیونکہ سب شیونات و کمالات تو میں نے اس کے پاؤں کے ناخن پہ قربان کر دیے ہیں. یہ حریص ہے، یہ چاہتا ہے تو کس کو چاہتا ہے؟ حریص علیکم، اے میرے بندو یہ تمہیں چاہتا ہے، یہ سب کو چاہتا ہے. ہاں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اسے چاہتے ہیں ان پر خاص کرم فرما. جو ایمان والے ہیں ان پہ یہ خاص کرم فرماتا ہے کہ ان کے دل میں مقام بنا لیتا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تو ایمان والوں کی جانوں میں رہتا ہے، بلکہ جانوں سے بھی قریب ہے. جان جا سکتی ہے لیکن جو جان سے بھی قریب ہے، جان چلی جائے پھر بھی یہ ایمان والے کی حفاظت. قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، لحد میں بھی حساب کیسا. نکیرین ہو گئے بے خود جب آئی قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے. جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور حضرات گرامی، جو قریب ہو وہ نظر نہیں آتا. ہمارا چہرہ ہماری ہی آنکھوں کے قریب ہے. ہم جن آنکھوں سے سب کو دیکھتے ہیں وہ ہماری ہی آنکھیں اپنے ہی چہرے کو نہیں دیکھ پاتی. آنکھیں اپنی جبی کو نہیں دیکھتی. ارے کس قدر قریب ہیں ابرو اور پلکیں آنکھ کے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے چونکہ ابرو اور پلکیں آنکھ کے بہت ہی قریب ہیں، لیکن ہم کو اپنی آنکھوں سے اپنے ابرو اور اپنی پلکیں نظر نہیں آتی. ناک نظر نہیں آتا، رخسار نظر نہیں آتے، ہمیں اپنا سر نظر نہیں آتا. ارے جو زیادہ قریب ہو وہ چھپ جاتا ہے. یار من زیبن نزدیک ترست. حضرت عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یار من زمن نزدیک ترست وین جب کہ من ازوہ دورم، میرا یار تو مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے.
میرے عبادت گرامی، حضرت سید غلام محمد قادری پیر جلوانوی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں سب صورتیں ہیں حسن ازل، سب صورتیں ہیں، سب صورتیں ہیں حسن حقیقت کی جلوہ کا. سب صورتیں ہیں حسن حقیقت کی جلوہ کا، ہے شدت ظہور ہی پردہ مغروج. جو زیادہ ظاہر ہو جائے وہ چھپ جاتا ہے. ارے ہماری جان ہمارے بہت قریب ہے، ہم تو اپنی جان کو بھی نہیں دیکھ پاتے. آواز نظر نہیں جاتی، موجود تو ہے. سماعت نظر نہیں جاتی، موجود ہے. ہماری آنکھوں کا نور ہمیں نظر نہیں آتا. جن آنکھوں سے سب کو دیکھ رہے ہیں وہ نظر نہیں آتی. ارے نظر میں جو نور ہے وہ نورانی نظر نہیں آتا، حالانکہ قریب تر ہے. ہماری جان ہمیں نظر نہیں آتی. موجود ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نظر بھی آئے. اللہ موجود ہے، نظر نہیں آتا کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے. نحنو اقرب، قریب بھی فرمایا، اقرب بھی فرمایا، لیکن یاد رہے اقرب میں نظر نہیں آتا. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن قریب ہو تو نظر آتا ہے. مثال دیتا ہوں، اذا سالک عبادی عنی، قرآن پاک میں فرما رہا ہے اذا سالک عبادی عنی، جب اے محبوب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، یعنی بندے ہوں میرے، سوالی ہوں تیرے، اور تجھ سے مانگے، تجھ سے سوال کریں. کیا مانگے؟ انی، مجھ کو. میرے بندے تجھ سے مجھ کو مانگے. اذا شرط ہے، اذا سالک عبادی، آگے ہے فإنی قریب. تو جس وقت میرے بندے تجھ سے مجھ کو مانگیں گے تو اس وقت میں ان کے قریب ہوں. ذرا غور فرمائیے، اس سوالی کے کون قریب ہے جس سے وہ سوال کر رہا ہے؟ تو سوالی کے قریب تو حضور ہیں. یعنی خدا تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ محمد عربی کا قرب ہی میرا قرب ہے. جیسے میرے مصطفیٰ کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے محبوب کی بیعت میری بیعت ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، مصطفیٰ کا فعل میرا فعل ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس کی زبان پہ میں بولتا ہوں. انہ لقول رسول کریم، میرا نام محمود ہے، اس کا خلق میں نے اس کا مقام محمود بنا دیا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرا نام عظیم ہے، مصطفیٰ کا خلق عظیم ہے. وانک لعلی خلق عظیم، اس کا راز میرا راز ہے. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اس کا قرب میرا قرب ہے. اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، حضور نے اعلان فرما دیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو. یہ 50,000 سال کا ایک دن حساب ہوگا، کتاب ہوگی. غور فرمائیے حضرات محترم، حاکم بدہن کوئی دوسرا خدا ہے جس کو خدا تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ میں بڑا عادل ہوں، میں بڑا منصف ہوں؟ دوسرا تو ہے ہی نہیں. پھر یہ حساب کس کو دکھانا ہے؟ یہ ایک دن 50,000 سال کا کیوں بنایا؟ مارے پھرتے ہیں ساری دنیا.
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے دوڑے گا، وامہ وابیہ اولاد ماں باپ سے، وصاحبتی شوہر بیوی سے، وبنی ماں باپ اپنی اولاد سے، ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ ہوگا۔ رومی صاحب فرماتے ہیں نفسی نفسی برزبان انبیاء، نفسی نفسی برزبان انبیاء، رب سلم التجائے مصطفیٰ۔ ہر ایک کو اپنا فکر ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، اور اگر سب کا فکر ہوگا تو ایک کملی والے کو فکر۔ کیوں 50,000 سال کا دن بنا دیا خدا نے؟ حساب ہو رہا ہے، کیا کرتے رہے ہو؟ اسے جہنم میں دھکیل دو، اسے جنت کی طرف رواں کر دو۔ فرشتے بھاگ رہے ہیں اور یہ لوگ بھی بھاگ رہے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، مجرم بھاگ رہے ہیں، اور وہاں میدان محشر کے فرشتے مجرموں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میدان محشر ہوگا، بھیڑ بھاڑ کا عالم ہوگا، سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مکڑی کے بچوں کی طرح میدان محشر کو انہوں نے سیاہ کر رکھا ہوگا، سب قبروں سے ابل پڑے ہوں گے۔ آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ معلوم ہوا جہاں فکر دامنگیر ہو، جہاں حالات ناسازگار ہوں، عاشقان جمال مصطفیٰ وہاں بھی مصطفیٰ کا سہارا ڈھونڈتے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ میرے آقا نے فرمایا، عاشق نے کہا جاؤں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، میں حوض کوثر پہ تشنگان امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، یا ہوں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری، یا ہوں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری۔ حدیث یاد آ رہی ہے، ایک امتی کا میزان پہ عمل تولا جا رہا ہوگا، دفتر گناہوں کا بھاری ہوگا، اور اس کی نیکیاں بہت کم ہوں گی۔ اتنے میں ایک نوجوان، سیاہ اس کی داڑھی، نورانی چہرہ، نورانی چہرہ میزان کے قریب آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا کہ اس کے اعمال صالحہ تو تھوڑے ہیں، التجا کرے گا خدایا کرم فرما دے، مہربانی فرما دے، حالانکہ میں پتھر تھا، اس نے تیرے محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مجھ کو چوما، اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ وہ شخص اس سے لپٹ جائے گا کہ بھائی تو کون ہے؟ بھائی تیری مہربانی سے اللہ نے مجھ پہ مہربانی فرما دی۔ تو وہ برجستہ بولے گا مجھے حجر اسود کہتے ہیں، لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ سیدنا فاروق اعظم نے حجر اسود کو پکڑ کر فرمایا تھا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر بن الخطاب تجھے کبھی بوسہ نہ دیا۔
اور میرے آقا فرماتے ہیں حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی، قیامت کے دن حجر اسود کی زبان ہوگی، اور حجر اسود اس کی جو تقبیل کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا۔ تو حضرات محترم، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک پتھر ہے جو جنت سے باب آدم کے ساتھ آیا اور چوما گیا۔ یار جو باب آدم کے ساتھ پتھر آئے تو اس کی تقبیل ہو سکتی ہے، ہم بھی تو جنت سے نکالے گئے ہیں، ہمارا کیوں نہ احترام کیا جائے؟ یہی بات ہے کہ جو یار کی محبت میں محو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایمان والوں کا پیار فرما دیتا ہے۔ ما رآہ المومنین حسنا فہو عند اللہ حسن۔ حضور نے فرمایا جس کو ایمان والے اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوا کرتا ہے۔ مختصر کہ حجر اسود جنت سے آیا، چوما گیا، اور جب تک اس کو چوما نہ جائے طواف بھی بیت اللہ کا شروع نہیں ہوتا۔ اور یہ جو چومتا ہے تقبیل کرتا ہے وہ تقبیل کرے، اور جو حجر اسود کو براہ راست نہیں چوم سکتا شرعاً حکم ہے کہ چومنے والے کو چوم لے، چومنے والے کو۔ کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ خوشخبری ہے اس کے لیے، مرانی جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ نظر سے تیرا در چوم رہے ہیں، کچھ لوگ نظر سے تیرا در چوم رہے ہیں، کچھ لوگ نظر سے تیرا در چوم رہے ہیں، ہم چومنے والوں کی نظر، کچھ لوگ نظر سے تیرا در چوم رہے ہیں، ہم چومنے والوں کی نظر دے چوم رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر چوم رہے ہیں، ہم چومنے والے کی نظر چوم رہے ہیں۔ یقبلو نقبلو ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سواریوں پہ سوار ہوتے تھے، جب مدینہ میں آتے تو جلدی میں سواریوں سے اترتے، فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، ہم حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، حضور کے پاؤں کو چوم، حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، حضور کے پاؤں کو چومتے۔ اور کوئی کیا جانے کہ میرے محبوب کے پائے ناز کو چومنے والا اس کا سر کہاں پہنچتا ہے، کیونکہ میرے محبوب کا نقش کف فات و عرص معلیٰ کے سر کا تاج ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے ایمان والوں کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ قلب المومن عرش اللہ تعالی، ایمان والے کا دل تو اللہ کا عرش ہے، دل تجلی گاہ الہی ہے، اسے شاد رکھے اور غموں سے آزاد، دل گزر گاہ جلیل اکبر، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتارا، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتاراست۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ عنہما، آپ نے بیت اللہ سے فرمایا، خطاب کیا، تیری عظمت ہے، تیرا تنتنا ہے، حوالی ہے من کل فج عمیق، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ولیکن حرمت المومن افضل منک، لیکن محبت والے ایمان والے کا مقام تجھ سے برتر۔ آئے ہائے،
اور قربان جاؤں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، چشتیہ کے سربراہ، اور ان کے پیر حضرت عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی، سنیے، سر دھنیے، توجہ فرمائیے، وہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بگرد کعبہ کہ گردم کے روے یار من کعبہ، بگرد کعبہ کہ گردم، میں تو اس کا یہ معنی کروں گا کہ میں کب تک کعبے کا طواف کرتا رہوں. وہ یہ جو معنی کرتے ہیں نا کہ میں کعبے کا کیوں طواف کروں، نہیں، میں کب تک کعبے کا طواف کرتا رہوں گا، کیونکہ کعبہ مکان ہے اور میرا محبوب مکین ہے. بگرد کعبہ کہ گردم کے روے یار من کعبہ کے روے، یار من کعبہ کے روے، تو اس سے جو آنکھ ملا دے وہی مستانہ بنے، تو اس سے جو آنکھ ملا دے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے، تو اس سے جو آنکھ ملا دے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے. اور تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہی میخانہ بنے، تو جہاں بال نچوڑے وہی میخانہ. تیری بھیگی ہوئی واللیل اذا سجا، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم. حافظ شیرازی صاحب فرماتے ہیں اے صبا ما کن مشوش، اے صبا ما کن مشوش، سر زلف پری رہوں، اے صبا ما کن مشوش. اے صبح کی ہوا، اے باد صبا، میرے محبوب کی زلفوں کو شانہ نہ کر، میرے محبوب کی زلفوں کو کنگھی نہ کر. اے صبا ما کن مشوش، سر زلف پریرا، میرے محبوب کی زلفوں کو پریشان نہ کیجئے کہ ہزار جان حافظ، کہ ہزار جان حافظ بستا بکار موے کے ہزار. فرماتے ہیں عاشقوں کی ہزاروں جانیں ایک ایک زلف جانا کے موے پاک سے جمی ہوئی ہیں، اٹکی ہوئی ہیں، پیوستہ ہیں، بندھی ہوئی ہیں. اگر تو زلف جانا کو پریشان کرے گی اے باد صبا، تو عاشقان جمال محبوب پریشان ہو جائے. تو تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میخانہ بنے. کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میخانے میں، یہ میخانہ محبت ہے، یہ میخانہ عشق ہے، یہ میخانہ وحدت ہے. کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میخانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو، اور دفن کرنا میری میت کو بھی میخانے میں، تاکہ میخانے کی مٹی رہے میخانے. دفن کرنا میری میت کو بھی میخانے میں، تاکہ میخانے کی مٹی رہے میخانے میں. کچھ اور نہیں چاہتا ابو بکر صدیق کی اور کوئی خواہش نہیں، ارے صدیق کی اور کوئی خواہش نہیں، لہذا صدیقی کی بھی اور کوئی. اگر خواہش ہے تو کیا خواہش ہے؟ مانگ لے ابو بکر، کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کو مانگ.
من موہمی تمنا، بابا جامی فرما رہا ہے، من موہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردن، من موہمی تمنا، میں بھی ایک ہوں، میری تمنا بھی ایک ہے، جب میں اپنی جان کے پیدا کرنے والے کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہا ہوں، جان آفریں کے سپرد کر رہا ہوں، من موہ ہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردن، دم واپسی کیا تمنا ہے؟ برخ تو دیدہ باشا، یا رسول اللہ، برخ تو دیدہ باشا، تو دروں میں دیدہ باشی، برخ تو دیدہ، یہی میری تمنا ہے، جب نظر کا عالم ہو، آپ کا رخ زیبا ہو، آپ کا تبسم ہو، آپ کی مسکراہٹ ہو، ایک عشوہ گر نے جام تبسم پلا دیا، ایک عشوہ گر نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا، نزا کے وقت محبوب نے اپنے جلوہ سے میری آنکھوں کو ہمکنار کیا، اور کیا ہوا؟ جان گئی، لیکن جانے جانا تو مل گیا، ایک لطف آ گیا ہے، اس لیے فرمایا گیا الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، تحفہ اس لیے ہے کہ عمر بھر صاحب ایمان تڑپتا رہا، محبوب کے دیدار کی خواہش کرتا رہا، لیکن محبوب نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور عاشق کے شوق کو بھڑکائے رکھا، اس لیے محبوب مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے، کبھی عاشق کے عشق کو، اس کی محبت کو، اس کے ذوق و شوق کو بڑھانے کے لیے پردے میں رہتا ہے، چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، اور غالب نے کہا تھا آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، محبوب حقیقی جمال کی آرائش و زیبات سے ابھی فارغ نہیں ہوا، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ ہر دم نقاب میں، پیش نظر ہے، پیش نظر ہے آئینہ ہر دم نقاب میں، ارے حریم ذات میں، غور فرمائیے کس طرف میرے دماغ کا صحبات جا رہا ہے، حریم ذات میں آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے، اپنے کمالات و جمالیات کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنی جسم سرمگین کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنے رخسار پر انوار کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنے خد و خال کو، عشوہ و حمزہ کو، ناز و نیاز کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ آنکھیں بہت چہرے کے قریب ہیں، اس لیے آئینے کا انتظام کرتا ہے، شیشے کا اہتمام کرتا ہے، تو کہنے کی اجازت دیجئے حسن فطرت نے، مصور حقیقی نے اپنے جمالیات، اپنے کمالات، اپنے شمائل، اپنے اوصاف حمیدہ، اوصاف حقیقیہ اور حقیہ، ذوقیہ اور شوقیہ اور اپنے انوارات کو دیکھنے کے لیے حسن محمدی کے آئینے کا سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ ہر دم نقاب میں، وہ ایک رات نہ تھی، رومی صاحب فرماتے ہیں ہر دم اورا یک میراج خواہ، میرے آقا تو ہر لمحہ ہر دم آپ کو میراج ہے،
برسرے فرکش نہاد حق تاج خاص. حق تعالیٰ نے آپ کے سر پر، سر اقدس پر ایک خاص تاج رکھا ہے. یہ تاج نبوت ہے، یہ تاج رسالت ہے، یہ تاج محبت ہے، یہ تاج ولایت ہے، یہ تاج اولو العزمیت ہے، یہ تاج حقیقت ہے، یہ تاج وحدت ہے، یہ تاج واحدیت ہے. یہ تاج وہ تاج ہے، یہ وہ تاج ہے کہ جو کہ معراج ہے اور ہر وقت ہے. ھذا الوقت شام، حضور فرماتے ہیں لیم اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک المکرم ولا نبی المرسل. میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس وقت میں نہ کسی فرشت مقرب کی گنجائش ہے، نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہے. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی معرکۃ العراق کتاب فتوحات مکیہ میں اسی حضور کے فرمان کے ماتحت فرماتے ہیں ھذا الوقت شامل لجمیع اوقاتہا. یہ جو آپ کا وقت ہے جس میں نہ کسی نبی کی گنجائش ہے، نہ رسول کی گنجائش ہے، نہ فرشتے کی گنجائش ہے. فرماتے ہیں یہ آپ کا وقت آپ کے سب وقتوں کو شامل ہے. کوئی لمحہ نہیں کہ آپ کو قرب ذات حاصل نہ ہو. ہائے ہائے قبلہ خیال کرتا ہوں کئی گھبرائے تو نہیں ہیں آپ؟ گھبرائے تو نہیں؟ ماشاءاللہ. ھذا الوقت شامل لجمیع اوقاتہا، کیونکہ میں جانتا ہوں نازک طبع شاہاں تاب سخن ندارن، لیکن الحمدللہ جب یار کی بات ہوگی، نورانی بات ہوگی، نورانی کی بات ہوگی، نور والے کی بات ہوگی، نور سراپا ذات ہوگی، اس کا جلوہ ہوگا، اس کا جمال ہوگا اور عروج ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے الصلاۃ بیراج المومنین، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ الجنت الصلاۃ مفتاح الجنہ. یہ جو نماز ہے یہ معراج ہے، اور فرمایا یہ جو نماز ہے یہ جنت کی چابی ہے. جنت کی چابی نماز ہے. نماز کی چابی وضو ہے، کیونکہ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. جنت کی چابی نماز ہے، نماز کی چابی وضو ہے، وضو کی چابی تسمیہ ہے، تسمیہ کی چابی یقین ہے، یقین کی چابی نیت ہے، نیت کی چابی امید ہے، امید کی چابی رضا ہے، رضا کی چابی فنا ہے، فنا کی چابی بقا ہے، بقا کی چابی رضا ہے، اور رضا کی چابی لقائے کبریا. فنا کی چابی بقا ہے، بقا کی چابی رضا ہے، رضا کی چابی لقائے کبریا ہے، اور لقائے کبریا کی چابی عشق مصطفیٰ. اور اگر لقائے کبریا کی چابی عشق مصطفیٰ ہے تو کہنے کی اجازت دیجئے عشق مصطفیٰ کی چابی غلامی اولیاء. کیونکہ جب تک اولیاء کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ہوگا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، اس کے ملنے کی اور صورت کیا؟ عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، اور اگر اس سے مصطفیٰ نہیں ملتا تو لقائے کبریا نہیں ملتا. اگر لقائے کبریا نہیں ہے تو رضا نہیں ہے، رضا نہیں ہے تو بقا نہیں ہے، بقا نہیں ہے تو فنا نہیں ہے، فنا نہیں ہے تو یقین نہیں ہے، یقین نہیں تو توکل نہیں، توکل نہیں تو امید نہیں، امید نہیں تو نیت نہیں، نیت نہیں تو یقین نہیں، یقین نہیں تو تسمیہ نہیں، تسمیہ نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، اور نماز نہیں تو جنت نہیں، اور اگر جنت نہیں تو جمال نہیں، اور جمال نہیں تو کمال نہیں، اور اگر کمال نہیں تو وصال نہیں. اس لیے جنت کو میں نہیں چاہتا کہ وہاں صرف حوریں ہوں گی، اس لیے جنت کو مانگتا ہوں لے اراکا، تاکہ تجھے دیکھ سکے. لے اراکا. بابا جانی فرماتے ہیں آرزوئے جنت ماوا برو کر دمز دل، آرزوئے جنت. فرماتے ہیں میں نے جنت الماوا کی آرزو کو دل سے نکال دیا. آرزوئے جنت الماوا برو کر دمز دل، جنت امی بس کے برخا کے درت ماوا کنم. میری جنت تو یہ ہے اے محبوب
تیرے در کو ملجا بنا لوں، تیرے در کو ماوا بنا لوں، تیرے در پہ اس انتظار میں بیٹھوں، کبھی تو یار باہر جلوہ فروز ہوگا، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکر، با امید زاں کے روزے بشکار خواہی آمد۔ فرماتے ہیں کہ جنگل کے تمام ہرنوں نے اپنے سروں کو اس لیے ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا ہے تو کبھی تو ماہ کناں، کبھی تو محبوب ذوالمنن، کبھی تو محبوب خدا سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں تشریف فرما ہوگا، انہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم باب مدینۃ العلم فرماتی ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا فما استقبلہ جبل ولا شجر الا هو قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ہم سیر کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلے، آگے حضور تھے، مصطفیٰ تھے، پیچھے مرتضیٰ تھے، آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ مست خرام، آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ مست خرام، اور پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں۔ تو فرمایا فمستقبلہ جبل ولا شجر، جو حضور گزرتے تھے آپ کے سامنے پتھر آتا تھا یا آپ کے سامنے کوئی درخت، وہ بول اٹھتا تھا السلام علیک یا رسول، السلام علیک السلام، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو عاشق کہتا ہے یہ میرے آقا سیر کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کا دن بھی میرے آقا کی سیر کا دن ہے، کیونکہ غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، غلاموں کو اپنے جلووں سے ہم کنار فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا جاؤں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، جاؤں گا ترازو کے میں نزدیک ضرور، جاؤں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری۔ پرسرات میں کھڑے ہو کر تشنگان امت کو ارے بادہ ذوق و شوق پلا رہا ہوں۔ حضرت